بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں، پڑوسیوں پر احسان کرتا ہوں، یتیموں کو پناہ دیتا ہوں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اور یہ سب کچھ میرا باپ حشام بن مغیرہ بھی کرتا رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی کیا وہ جنت والوں میں سے ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ قبر جس میں دفن شخص دنیا میں لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا تھا، وہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ دوستو، حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے والد حشام بن مغیرہ تھے، جو کہ کفر کی حالت میں مرے۔ یہ وہی حشام بن مغیرہ ہے جس کا بیٹا ابو جہل بھی ہے۔ یوں حضرت حارث رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بھائی تھے۔ آپ حضرت خالد بن ولید کے چچا کے بیٹے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی والدہ کے چچا زاد ہیں، اور اس رشتے سے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے، کیونکہ اعلان نبوت سے لے کر غزوہ بدر تک آپ ہر لمحہ اپنے بھائی ابو جہل کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں پیش رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جنگ بدر میں ابو جہل کی اذیت ناک موت کے بعد آپ کے غم و غصہ میں مزید اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ فتح مکہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے قبل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، حارث شریف آدمی ہے، اس کا باپ بھی شریف آدمی تھا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ کریم حارث کو دین اسلام کی ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کا ظہور فتح مکہ پر کچھ یوں وقوع پذیر ہوا کہ حضرت حارث نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے امان طلب کر کے ان کے گھر میں پناہ لے لی اور ان کی حفاظت میں آ گئے۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنی بہن کے گھر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں حارث چھپے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فوراً تلوار تان لی اور حارث کو قتل کرنے کے ارادے سے حملہ کیا، حتیٰ کہ ان کو گردن سے جا دبوچا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے عرض کی، سب کے سامنے یہ کر کے آپ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، کیونکہ یہ میری حفاظت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ تم نے مشرکین کو پناہ دی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی ایک بات نہ سنی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مقدمہ لے کر پہنچ گئیں۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہر اس شخص کو پناہ دی جسے تم نے یعنی ام ہانی نے پناہ دی، ہم نے ہر اس شخص کو امان دی جسے تم نے امان دی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا واپس لوٹی اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کر آپ کا حکم سنا دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث کو چھوڑ دیا۔ حضرت حارث وہاں سے رہا ہو کر اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب صورتحال یہ تھی کہ اس واقعہ کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی تھی، کیونکہ میرا ہر قدم مشرکین کی اعانت کے لیے اٹھتا رہا تھا۔ پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور مہربانی یاد آنے لگی۔ آخر کار میرا مسجد حرام میں رحمت دو جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو گیا۔ آپ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے اور ٹھہر گئے، یہاں تک کہ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت سے سرفراز کیا۔ تم جیسا شخص اسلام سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس پر حضرت حارث نے عرض کیا، اللہ پاک کی قسم، اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس سے کوئی دور نہیں رہ سکتا۔ دوستو، حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا شمار عالم فاضل صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ دور جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں معزز تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو کوئی بھی ناپسندیدہ بات آپ میں نہ دیکھی گئی۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ تاریخ ابن عساکر میں ایک روایت یوں نقل کی گئی
کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار یوں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک تو اے مکہ بہترین سرزمین ہے اور میری محبوب ترین زمین ہے، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ اس پر مکہ کے ایک صحابی نے عرض کیا، کاش قبول اسلام سے قبل ہم نے آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور نہ کیا ہوتا۔ آپ واپس لوٹ آئیے، کیونکہ یہ آپ کی جائے پیدائش اور پرورش کی جگہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا، اے اللہ، تو نے مجھے میری محبوب زمین سے نکالا ہے، تو مجھے اپنی محبوب زمین میں بھیج، لہٰذا مجھے مدینہ بھیج دیا گیا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ واپسی کی خواہش کرنے والے یہ معزز صحابی حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ تھے۔ الغرض قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات مثالی ہیں۔ غزوہ حنین میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت میں سے 100 اونٹ عطا فرمائے، حتیٰ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال تک مکہ میں ہی دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل رہے۔ ایک قول کے مطابق ماہ رجب سن 15 ہجری جنگ یرموک میں آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ نے پانی طلب کیا تو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی زخمی حالت میں نظر آئے۔ آپ نے پانی پیے بغیر فرمایا، یہ پانی اکرمہ کے پاس لے جاؤ۔ حضرت اکرمہ نے وہ پانی ایک اور زخمی صحابی حضرت عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ ابھی پانی پلانے والا آپ کے پاس نہ پہنچا تھا کہ آپ شہید ہو گئے۔ وہ پانی پلانے والا واپس پلٹا تو دیکھا کہ حضرت اکرمہ اور حضرت حارث رضی اللہ عنہم بھی شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ یوں یہ تینوں مقدس ہستیاں ایک دوسرے کو پانی پلانے کی فکر میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ دعا ہے اللہ پاک ان پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین۔